برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سعید ابن مسیب اللہ کے رسول کے ایک صحابی ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تھے اور اس حال میں آئے جیسے ان پہ کوئی وحی آئی ہو. تو کہنے لگے, ہم نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر کوئی وحی آئی ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں, لیکن اللہ نے مجھے خواب میں قیامت کا ایک منظر دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بولا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں وہ منظر بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور سور پھونکا جاتا, تمام مردوں کو آپ زندہ کیا گیا. کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اور جاتے جاتے میں مقام محمود کے قریب پہنچتا ہوں. اتنے میں وہاں سے صدا آتی ہے, ندا آتی ہے, اینا زین العابدین. زین العابدین کون ہے, کہاں ہے؟ اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت سارے انبیاء نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع کی کہ شاید زین العابدین ہم میں سے ہوگی, لیکن کوئی آگے نہیں آیا. پھر صدا آئی, اینا زین العابدین. پھر کوئی آگے نہیں آیا. پھر ایک اور دفعہ پھر صدا آئی, اینا زین العابدین. رسول اللہ کہتے ہیں پھر حسین کے پیچھے سے اس کا بیٹا علی نکل کر سامنے آیا. انا زین العابدین. اللہم صلی علی محمد. اب یہ امام علی بن حسین کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اہل بیت میں تمام انبیاء میں اگر کسی کو عبادت کرنے والوں کی زینت کا لقب ملا تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام, اور رسول اللہ نے لقب ان کو خود دیا, یا سمجھے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا یہ لقب. امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں محمد بن طلحہ شافعی ایک بات ہے, کہتے ہیں کہ امام جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو امام کا زرد پڑ جاتا اور امام دارو قطار رونے لگتے. کہنے لگے ایک دفعہ کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ کا رنگ ایک دم زرد کیوں پڑ جاتا ہے وضو کے؟ تو امام نے کہا میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں بغیر ڈرے چلا جاؤں؟ یہ امام کا عبادت کا موقع. اب اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی والدہ بی بی شہربانو, ان کا تعلق ایران سے تھا. کہا جاتا ہے کہ جب وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی تو اس وقت ان کا نام شاہ جنان تھا. شاہ جنان کا مطلب ہوتا ہے سیدۃ النساء العالمین. تو امام علی علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر شہربانو کر دیا کہ سیدۃ النساء العالمین سے ایک ہی, اور وہ ایک ہی ہو سکے. اور امام حسین علیہ السلام سے ان کی شادی کرے. ان کے بدن سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے. اکثر روایتوں میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام چند دن کے تھے تو بی بی کا انتقال ہو گیا. اب امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے, ساری زندگی امام کے ساتھ ساتھ رہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت, ان کی سیرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیرت میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا جاتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں سب کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اب امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجائیں بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام چھوٹے سے تھے لیکن کوشش کرتے تھے کہ میں کبھی کھانا پہلے نہ نکالوں. ایک دفعہ ان سے کسی بیوی نے پوچھا کہ آپ کھانا مجھ سے پہلے کیوں نہیں نکالتے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ نکالوں جس پر آپ کی نظر ہو, اور اللہ مجھے اس بات پہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو امام ہر جگہ پر لوگوں کو یہ بات سکھاتے ہیں. امام کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام کی طبیعت, چھوٹے ہی تھے, امام کی طبیعت کافی خراب ہوئی. امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں, کوئی ایسی چیز کو خواہش جو میں تمہاری پوری کر سکوں؟ امام نے کہا نہیں, مجھے جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے. اور آپ میری خواہش کی بات کرتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. امام حسین علیہ السلام اس بات پہ بہت خوش ہوئے اور کہا خدا کی قسم تم نے وہی جواب دیا جو ابراہیم نے اس وقت دیا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جائے. امام زین العابدین علیہ السلام کو اگر ہم دور دیکھیں تو ایک بہت مشکل دور ہے.
انہوں نے آنکھ جب کھولی تو معاویہ ابن ابی سفیان کا دور تھا یا امام علی علیہ السلام کا دور تھا. اس بارے میں اکثر لوگ آگے پیچھے باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد امام حسن کا بھی دور دیکھا انہوں نے, معاویہ کا بھی پورا کا پورا دور دیکھا, یزید کا بھی دور دیکھا, اور یزید کے بعد آل مروان کی بھی حکومت انہوں نے دیکھی. اور ان کی زندگی میں کافی ایسے واقعات ہوئے جن کو عالم اسلام کبھی بھلا نہیں پاتا. کربلا ان واقعات میں سے ایک ہے, لیکن اس کی طرف تھوڑا بعد میں آتے ہیں. جب کربلا کا واقعہ ہو چکا اس کے بعد امام اور امام کے سارا خاندان واپس مدینے کی طرف آ چکا. اب ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ مدینے میں بھی ریبیلین شروع ہو گئی. عبداللہ ابن حنظلہ کو مدینے کے لوگوں نے اپنا سپہ سالار چنا اور کوشش کی کہ یزید کی فوج سے لڑ سکیں, یزید کے خلاف ریوولٹ کر سکیں. عبداللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اب کیوں ریوولٹ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً واقعہ کربلا کے 2 سال بعد کی بات ہے. تو پوچھا کہ اب کیوں آپ لوگ ریوولٹ کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے. اتنا زیادہ اسلام بگڑ چکا تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پر پتھر برسا. خیر واقعہ حرہ رورما ہوا. اب حرہ کیا بیسیکلی حرہ ایک جگہ ہے جہاں پر جا کے مدینے کے لوگوں نے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا. جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ ریوولٹ کر رہے ہیں تو اس نے مسلم ابن عقبہ کے ساتھ ایک فوج بھیج دی. اور مسلم کو اس نے بولا کہ تم پر سب حلال ہے, جو بھی میری بیعت سے آگے پیچھے ہوا ہے وہ سب تم پر سب حلال ہے, اس کے علاوہ بھی تم پہ سارا مدینہ حلال ہے. اس نے کہا سوائے علی ابن الحسین کے ان کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے. اب یہاں سے امام نے سوسائٹی بلڈنگ شروع کی. امام نے سوسائٹی بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ اسٹیپس لیے. پہلا سٹیپ تھا امام کا اپنا کردار, اور اپنے کردار میں لوگوں کو معاف کرنا جو لوگوں کو انہوں نے دکھایا. اب جب واقعہ حرہ کا واقعہ آلموسٹ پیش آنا ہی تھا, سمجھے مسلم عقبہ نے آنا تھا, اس وقت مدینے میں مروان ابن حکم بھی موجود تھا. اب مروان ائمہ طاہرین کا اہل بیت کا ابدی دشمن ہے. مروان کو یہ بات پتا تھی کہ مسلم ابن عقبہ آئے گا تو وہ میری ناموس کو بھی نہیں چھوڑے گا, میرے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. مروان پہلے عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھ لیں جب تک وہ مسلم ابن عقبہ آتا ہے, اس کے آنے کے جانے کے آس پاس تک میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں رکھوں گا تو وہ میرے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑے گا. پھر یہ نہ چاہتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور امام کے پاس آ کے اس نے بولا کہ مسلم ابن عقبہ نے آنا ہے اور مجھے پتا ہے وہ آپ کو آ کے کچھ نہیں کہے گا, اگر ہو سکے تو میرے بیوی بچوں کا خیال رکھے. اب یہ وہ ابدی دشمن ہے امام کا جس نے کچھ نہیں چھوڑا. امام علی علیہ السلام کے خلاف تینوں جنگوں میں, 3 میں سے ایٹ لیسٹ 2 جنگوں میں پیش یہی تھا. امام حسن کے جنازے پر تیر برسانے والا یہی تھا. امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے نکلوانے والا یہی تھا. اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا, صحیح ہے چھوڑ دو, تمہاری ناموس کی رکھوالی میری ذمہ داری. اور امام نے اس کے بیوی بچوں کو وہیں رکھا جہاں اپنے بیوی بچوں کو رکھا. خیر مسلم ابن عقبہ آیا اور اس نے آ کے جو تباہی مچانی تھی مدینے میں مچائی. اب روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن کسی نے مسلم کو بولا کہ تم علی ابن حسین سے کیوں نہیں ملتے؟ اس نے بولا ٹھیک بلا لو. اور جتنی دیر میں اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت برائی کی, بہت الٹا سیدھا بولا کہ وہ آئے گا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. روایات میں آتا ہے کہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام اس کے دربار میں آئے, اس پہ ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ وہ خود کھڑا ہو گیا اور امام کے آگے اس سے کوئی بات بھی نہ ہو. جب امام گئے تو اس میں سے کسی بندے نے پوچھا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ایسا کیا ہوا کہ تم امام کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے؟ اس نے کہا مجھے خود نہیں پتا, میری طبیعت میں ان کو دیکھ کر ایک ہیبت تاری ہوئی اور میں دیکھ کے کھڑا ہو گیا. یہ امام کی پرسنالٹی کا جلال تھا جس کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا. اس کے بعد ایک واقعہ ہمیں امام کی رحمت دلی کا اور جو ملتا ہے وہ ملتا ہے ابن نمیر کا, حسین ابن نمیر کا. جب مدینے میں مسلم ابن عقبہ نے واپس یزید کی حکومت لگا دی, اب وہ مکے کی طرف یزید نے اس کو بھیجا. مکے میں ابن زبیر نے ریوولٹ کر دیا تھا, لیکن مسلم نے مکے کے رستے میں ہی مر گیا. اس کے بعد اس کی کمان اس کے رائٹ ہینڈ نے سنبھالی ابن نمیر نے. جب اس نے مکے پہ حملہ کیا اس دوران یزید کی موت کی خبر سب کو پتہ چل گئی اور یزید کی فوج کے پیر اکھڑ گئے. اب یہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگنے لگا. روایات میں آتا ہے کہ یہ جب ایک جگہ پہ جا رہا تھا تو اس کی فوج کے پاس کھانا اور پانی بالکل ختم ہو چکا, مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں موجود تھا. اس نے دیکھا ایک کوئی قافلہ ہے جو جا رہا ہے, اونٹوں پر کھانے کا سامان لدا ہوا ہے اور پانی لدا ہوا ہے. اس نے جا کے معلوم کیا, پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کسی نے بتایا علی ابن الحسین کا قافلہ ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن پھر بھی یہ آگے گیا اور جا کے اس نے امام سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں
یہ کھانا بیچ سکتے ہو؟ امام نے کہا تمہیں کھانا چاہیے تو ایسے ہی لے لو. اس پہ حسین ابن نمیر نے کہا شاید آپ مجھے پہچانے نہیں میں کون. امام نے کہا میں تمہیں پہچان گیا, تم ابن نمیر. اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور اب تم ہمارے مہمان. اب ابن نمیر, کچھ روایات میں آتا ہے کہ ابن نمیر امام کے اس عمل سے اتنا انسپائر ہوا, امام کو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں, میں آپ کو خلیفہ بنوا دیتا ہوں. اب یہاں امام نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا, میں تمہارے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو سکتا. خیر, جیسے میں نے کہا کہ امام کے دور میں بڑے سارے مسائل آئے. یزید کی حکومت ختم ہوئی. یزید کے بعد یزید کا اپنا بیٹا حکومت پر تخت پر بیٹھا, معاویہ ابن یزید. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حب علی پر پلا بڑا تھا, تو اس نے کچھ ہی عرصے میں اپنی حکومت چھوڑ دی. لیکن اس وقت تک حجاز میں ابن زبیر نے اپنی حکومت بنا لی تھی. عبداللہ ابن زبیر بیسکلی یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا, شروع سے بہت بڑا دشمن تھا. اگر کبھی روایات پڑھیں تو امام علی علیہ السلام کے خلاف بھی جنگ جمل کروانے میں 90% کردار اس کا اکیلے کا تھا. اتنا بڑا یہ ٹوٹل اہل بیت کا دشمن تھا. اور اس کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک نکال دیا تھا, اور ان پر درود بھی اکثر نہیں پڑتا تھا. کسی نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو بنی ہاشم بہت خوش ہو جاتا ہے, وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں, تو میں دل میں رسول اللہ کا نام پڑھ لیتا ہوں, درود بھی ان پر دل میں پڑھ لیتا ہوں کہ بنی ہاشم خوش نہ ہو. اور یہ یہاں تک کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک گڑھا کھودوں, اس میں آگ مطلب اس میں آگ جلاؤں اور سارے بنی ہاشم کو زندہ اس میں پھینک دوں. اس لیول کی نفرت یہ بنی ہاشم سے کرتا تھا. اس کا جب وقت تھا تو کہا جاتا ہے کہ امام اس وقت مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے بہت دعا مانگا کرتے تھے اور اکثر دعاؤں میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے. ابن زبیر کے ساتھ ساتھ ہی مختار کی بھی حکومت آئی. اب مختار کو شیعہ سنی دونوں جگہ کانٹروورشل بنایا جاتا ہے. خیر, مجھے جتنی روایات ملی اس میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ ائمہ طاہرین نے مختار کے خلاف بولنے پر منع کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ مختار نے وہ کام کیا جس سے ہم اہل بیت کے دل میں ٹھنڈک پہنچی, تو مختار کو کبھی برا نہیں کہا. اگر اچھا نہیں کہتے تو برا بھی نہ کہو, چھوڑو, مختار کو کچھ نہ کہا. مختار کا ایک واقعہ کہ امام کے ایک صحابی تھے بڑے مشہور, منہال کوفی. اب وہ کوفے سے ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آئے, مکہ کے بعد مدینہ آئے, امام کے پاس آئے, اور امام کو آ کے انہوں نے مختار کی حکومت کے احوال سنانا شروع کیا اور بتانا سٹارٹ کیا کہ مختار نے کس کس کو مار دیا. انہوں نے کہا مختار نے ابن اشعث کو مار دیا, مختار نے شمر کو مار دیا, اس نے جگہ جگہ کے نام لیے, حکیم نے طفیل کو مار دیا, سارے نام لیتے چلے گئے. جب وہ چپ ہوئے تو امام نے پوچھا کیا مختار نے حرملہ کو مارا؟ انہوں نے کہا نہیں, ابھی حرملہ کو نہیں مارا. وہ کہتے ہیں اسی وقت امام نے دعا مانگی کہ اللہ حرملہ کو نیز تو نابود کر دے, اس کو جہنم میں داخل کر دے. منال کہتے ہیں میں واپس کوفہ آیا اور آ کے میں نے مختار کے بات بتائی. کہتے ہیں مختار فوراً سجدے میں گر پڑا. اس نے کہا اب حرملہ ہم سے نہیں بچ سکتا. کچھ ہی دنوں میں حرملہ بھی مارا گیا. تو امام اس عمل سے میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ امام مختار کے عمل سے شاید خوش تھے, تبھی امام نے یہ دعا لی, ورنہ امام ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. خیر, جیسے میں نے کہا کہ امام کا دور مشکل دور تھا. امام کے دور تک اسلام کی شکل کافی تبدیل ہوتی جا رہی, لوگ حقیقی اسلام بھولتے جا رہے. امام ریولیوشن لے کر آئے, لیکن کس طرح ریولیوشن لے کے آئے؟ امام نے 4-5 ڈفرینٹ سٹیپس لیے ریولیوشن لانے کے. سب سے پہلا سٹیپ تھا اپنے کردار میں ریولیوشن لے کے آنا, اپنے کردار سے لوگوں کو سکھانا معافی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ساری کی ساری چیزیں چلتی ہیں. امام اپنی زندگی میں آگے تک یہ کام کرتے چلے. معاویہ ابن یزید جب تخت سے ہٹا اور اس کو زہر دے دیا گیا, اس کے بعد حکومت مروان کے پاس چلی گئی. مروان کا کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 1 سال تک حاکم رہا, لیکن اس نے امام کو کچھ بالکل بھی تنگ نہیں کیا. شاید وہ اسی چکر سے اپنے جو امام نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی تھی, شاید اسی سے انسپائر. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک حکومت میں آیا. عبد الملک بن مروان نے ایک اپنا ماموزاد بھائی یا اپنا ماموں, مجھے اسی سے یہ بات یاد نہیں, ہشام ابن اسماعیل, اس کو مدینے کا گورنر لگا دیا. اب یہ ہشام جو تھا یہ بھی اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا اور امام سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور ان کو کچھ پیسے دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نکلے تو ان پر پتھر برسا.
اور اس نے کافی سارے جوانوں کو کہتا تھا کہ جب امام سڑک پہ چلا کریں تو جا کے ان کو دھکا دیا کرو. اور اس طریقے سے کافی بدتمیزی, کیونکہ عبد الملک بن مروان نے بھی امام کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہوا تھا, انڈائریکٹلی اس نے منع کیا ہوا تھا کہ امام کو کچھ نہیں کرنا. تو یہ ایونچولی انڈائریکٹلی ہی سارے کے سارے کام کرتا تھا. عبد الملک بن مروان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کروا لیا. اب اہل سنت کے امام الحدیث بڑے مشہور ہیں امام زہری, وہ امام کے صحابی بھی تھے. ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ پتا چلا کہ امام کو قید کر لیا اور مدینے کے باہر لے کے چلے گئے, تو میں امام سے ملنے کے لیے گیا, دیکھنے کے لیے گیا. اور کہتے ہیں کہ میں جا کے امام کو دیکھ کے رونے لگا کہ امام آپ پھر توق اور زنجیر میں آ گئے. امام کہتے ہیں کہ اس سے مت ڈرو, یہ میرے لیے زیور ہی. خیر امام زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھا, اٹھ کے جا کے میں نے عبد الملک سے بات کی. عبد الملک اس وقت مکے کے پاس کہیں موجود تھا. کہتے ہیں میں نے عبد الملک سے بات کی اور اس سے بولا کہ تم امام کو چھوڑ دو. بے شک امام نے تمہاری بیعت نہیں کی ہوئی, لیکن امام حکومت کے بالکل بھی چاہت نہیں رکھتے, اور اگر تم نے یہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے کوئی ریوولٹ آ جائے. اسی ڈر سے عبد الملک بن مروان نے امام کو چھوڑ دیا اور اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ امام کو کچھ نہ کہا کرو. امام زہری کا ایک اور واقعہ ہے کہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حج پر امام کے ساتھ گیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے حاجی حج کر رہے ہیں. بولے میں امام کے پاس آیا اور آ کے میں نے امام سے کہا کہ اب تو اتنے مسلمان ہو گئے, اتنے لوگ حج کر رہے ہیں. امام نے کہا زہری ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ امام نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی اور زہری کو دکھایا, اور جب امام زہری نے دیکھا تو الگ الگ جانور نما انسان حج کر رہے تھے, طواف کعبہ کر رہے تھے. انہوں نے امام سے پوچھا ایسا کیوں؟ امام نے کہا ان کے پاس نہ نیت ہے نہ مودت ہے. تو انہوں نے بولا اس سے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا صحیح عمل کرنے کی نیت ان کے پاس موجود نہیں, دکھاوا کرنے کی نیت سے ہے. اور دوسرا ان کے پاس ان کے دل میں ہماری مودت نہیں, اور جس کے دل میں ہماری مودت نہیں اس کے پاس اس کے کوئی عمل کبھی زندگی میں کام نہیں ہے. خیر عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید حاکم بن کے آیا. اب جب ولید حاکم بن کے آیا تو ولید نے ہشام بن اسماعیل کو نکال دیا اور ہشام بن اسماعیل کی جگہ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کو وہاں کا گورنر بنا دیا. اب عمر بن عبد العزیز محبت اہل بیت پر ہی پلے تھے, ان کو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی. ان کو پتا تھا ہشام بن اسماعیل کس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ اور باقی سب لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا. انہوں نے ہشام کو قید کر لیا اور کہا جاتا ہے ہشام کو مسجد نبوی کی دیوار سے باندھ دیا گیا. امام کے پاس ان کے کچھ صحابی آئے اور انہوں نے آ کے امام کو کہا کہ ہشام کو قید کر لیا گیا, کیوں نہ جا کے ہشام سے بدلہ لیں. امام نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جیسے اس نے آپ کو تنگ کیا ویسے ہی جا کے ہم اس کو تنگ کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں یا ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جیسے اس نے آپ کے ساتھ کیا. امام نے کہا نہیں, تم ایک کام کرو, جاؤ اور جا کے ہشام سے پوچھو کہ اگر بھوکا ہے تو تم علی بن حسین کھانا کھلا دیں گے, اگر پیاسا ہے تو میں تمہیں پانی بھجوا دیتا ہوں, اور اگر تمہارا قرض کسی پر ہے تو تم بتاؤ میں تمہارا قرض بھی ادا کروں. امام کے صحابی اس بات کو سن کے ایک دم چونکے, لیکن ان کو احساس ہوا کہ امام کس طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں. امام کا پہلا اسٹیپ تربیت کا تھا لوگوں کو صلہ رحمی سکھا کر. دوسرا کام جو امام نے کیا, امام نے سوسائٹی میں انقلاب برپا کیا اپنے غلاموں سے. امام ایک کام کرتے تھے کہ لوگوں سے غلام خریدتے رہتے تھے اور ان غلام کو ٹرین کرتے تھے, ان کو علم دین سکھاتے تھے, محبت حسین سکھاتے تھے. امام کے غلاموں میں سے ایک آدھ واقعہ اگر شیئر کروں. ایک امام کے غلام تھے, امام نے انہیں خریدا, خریدنے کے بعد امام کی خدمت میں آئے. ایک دفعہ امام نے ان کو کسی بات پر آواز بلایا, انہوں نے آواز نہیں سنی, آئے نہیں. امام نے دوسری دفعہ آواز دی, وہ نہیں آئے. امام نے تیسری دفعہ آواز دی, وہ نہیں آئے. اب امام نے انہیں چوتھی دفعہ آواز دی, اب وہ آ گئے. تو ہم نے ان سے ایسے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے میری اس سے پہلے 3 دفعہ آواز نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے آئی تھی. تو ہم نے کہا تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی مرضی چکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کا رحم چکھنا چاہتا ہوں. امام نے بولا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں کسی کا بھی غلام ہوتا اور پہلی آواز میں اگر میں نہ آتا تو میری کھالو دھڑ دی تھی, لیکن میں صرف آپ کی رحمت کا پھل دیکھنا چاہتا اور اس لیے میں آواز سن لی تھی, لیکن میں نے اس آواز کو انسنی کیا اور چوتھی دفعہ آپ کی آواز پر ہے. امام کو اس غلام کی بات اتنی اچھی لگی کہ امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا.
ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام کے غلام امام کو کچھ پانی دے رہے تھے, کچھ سوپ دے رہے تھے, ان کے ہاتھ سے وہ سوپ امام پر گر گئے. اب وہ غلام, اب اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ہم میں سے بھی کسی ہاتھ گر جائے بندہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. یہ امام کا غلام ہے, انہوں نے فوراً قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی جس میں القاسمین الغیظ کا ذکر ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. امام نے کہا, پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہیں جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. امام نے کہا, اور پھر امام نے ان کو بھی آزاد کر دیا. مطلب امام نے اپنے غلاموں کو اس طریقے سے ٹرین کیا. امام کے غلاموں کے واقعات کو دیکھ کر مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ تبلیغی جماعت جو چلتی ہے یہ بیسکلی ان کو بھی نہیں پتا, یہ وہ کام کرتے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کیا, لیکن ان کو کرنا نہیں آتا, وہ ایک الگ بات ہے. امام نے اپنے غلاموں کو جب سب کچھ سکھا دیا تو امام انہیں لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ لوگوں کو جاؤ, جا کے واپس دین کی طرف لے کر. تو ان کے غلام کہتے ہیں کہ ہم, کسی غلام نے امام سے آ کے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس گئے لیکن کوئی ہماری بات نہیں سنتا. امام نے بولا کیوں, تم کن کے پاس گئے؟ انہوں نے کہا ہم بڑوں کے پاس گئے. امام نے کہا بڑوں کے پاس نہیں جاؤ, بڑے تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے, یہ سن ہی نہیں سکتے, یہ اس عمر سے گزر گئے. تم چھوٹوں اور بچوں کے پاس جاؤ اور جوانوں کے پاس جاؤ, وہ تمہاری باتیں سننے کا زیادہ اثر رکھتے ہیں, تمہاری باتوں کا زیادہ اثر لیں گے اور دین کی طرف آ جائیں گے. تو امام نے دوسرا اسٹیپ کیا لیا, اپنے غلام امام نے تیار کیے. پہلے تو اپنے کردار سے لوگوں کو سکھایا, دوسرا اپنے غلام تیار کیے اور ان سے انقلاب برپا کیا. تیسرا کام امام نے کیا اپنی دعاؤں سے. امام نے دعاؤں کی کتاب لکھی, صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ, جس کو پاکستان میں ایک دفعہ صحیفہ ابو بکر کے نام سے بھی شائع کرنے کی کوشش کی گئی, وہ لگا. لیکن خیر امام نے کتاب لکھی. اس کتاب میں کافی ساری دعائیں موجود ہیں جو مسند ساری کی ساری ہیں, مطلب ساری کی ساری اگر آپ سمجھیں چین کے ساتھ موجود ہیں, وہ 54 دعائیں. اس کے علاوہ 61 دعائیں ایسی ہیں جو کہ ڈفرینٹ چین سے آئی ہوئی ہیں لیکن جن کو اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا. 100% چین اوتھینٹک نہیں ہے. دعاؤں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا, لیکن کہتے ہیں کہ چین تھوڑی بروکن. اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری دعائیں, اس میں ہر چیز کی دعا ہے. بیماری کی دعا, صبح کی دعا, شام کی دعا, انفیکٹ دنوں کے حساب سے دعا ہے, ہر دن کی بھی ایک الگ دعا موجود ہے. امام نے یہ دعائیں لوگوں کے لیے کی کہ شاید یہ دعائیں پڑھ کے لوگ اللہ کے قریب آنا شروع ہو, انہیں سمجھ میں آیا کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے, عبادت کیسے کی جاتی ہے. چوتھی چیز جو امام نے کی, امام نے اپنی ایک اور کتاب لکھی, پیپر لکھا سمجھے, رسالۃ الحقوق کے نام سے. اس میں 51 ڈفرینٹ رائٹس ہیں چیزوں کے. اللہ کا حقوق اگر آپ اس کو پڑھنے کو بھی دیکھیں تو سب سے پہلا حق اس میں اللہ کا حق بتایا گا, اور اللہ کے حق کے بعد کسی اور چیز کا حق نہیں بتایا, انسان کا اپنا حق بتایا, اور اس کے بعد انسان کے اپنے اعضاء کا حق بتایا. ہاتھ کا حق, آنکھ کا حق, زبان کا حق, پاؤں کا حق, یہ سارے حقوق کیا ہیں. پھر امام نے ادھر بہت زیادہ حقوق لوگوں کے اور بتائے. ماں باپ کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, کسی چھوٹے کا حق کیا ہے, کسی بڑے کا حق کیا ہے. سارے یہ حقوق امام نے لوگوں کو سکھایا. اگر اس میں سے ایک ایگزامپل نے 2 حقوق کی اگر بات کروں, استاد کا حق کی اگر بات کریں تو یہاں تک ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے کہ میں استاد بنا استاد کے حقوق جان کے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ذکر کیے تھے. استاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ شاگرد کبھی اس کے آگے بولے نہیں, اس کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے. استاد سے اگر کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو شاگرد کا کبھی حق نہیں بنتا کہ اس سوال کا جواب دے تب استاد خود نہ بولے. استاد اگر آگے چل رہا ہے تو شاگرد کبھی استاد کے آگے نہ ہے, ہمیشہ استاد کے پیچھے. یہ سارے حقوق انہوں نے دیے. اور ایک باپ کا حق, باپ کے حق کا سب سے پہلی بنیاد امام نے کہی کہ تم جو بھی اچیو کر لو تم یہ نہ سوچنا تم نے اچیو کیا, یہ تمہارے باپ کے بغیر ممکن نہیں تھا, چاہے تمہارا باپ اس لیول پر پہنچا بھی نہ ہو. تم جو بھی ہو اس کی روح تمہارا باپ, مطلب اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. اس طرح امام نے 51 ڈفرینٹ چیزوں کے حقوق اس کتاب میں بیان کیا. 5ویں چیز جو امام نے اس کے علاوہ کی وہ تھا ذکر حسین. امام ہر موقع پر ذکر حسین کرتے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام کہیں سے جا رہے تھے تو کوئی بندہ کسی بھیڑ کو ذبح کر رہا تھا. امام نے اس قصاب سے پوچھا کہ تم نے اس کو پانی پلایا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس کو پانی پلایا. امام نے روتے ہوئے کہا اے میرا بابا, جس کو پیاسا ذبح کر دیا. ایک دفعہ امام قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے, کوئی گورکن کوئی قبر کھود رہا تھا. امام نے اس گورکن کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا تم مجھے دفن کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں دفن کریں گے, آپ کو ضرور دفن کریں گے. اس پر امام رو پڑے, کہا میرا بابا جو 3 دن بے گور و کفن پڑا. امام کے ایک صحابی تھے ابو حمزہ صومالی,
وہ ایک دفعہ امام کے پاس آئے, امام رو رہے تھے. انہیں امام سے بولا امام آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام نے کربلا کو تو اتنا وقت نہیں کیا, ابھی بھی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام نے کہا ابو حمزہ یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا جو کہ زندہ تھا, اور یعقوب اس کے لیے کتنا عرصہ روئے. میرے تو 17 بنی ہاشم, میرے 17 بھائی, 17 خاندان والے میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے, اور تو مجھے کہتے ہوئے جا رہا ہوں. امام سے جب بھی پوچھا جاتا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی, تو امام ایک ہی لفظ کہتے ہیں الشام الشام الشام. رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں سہل ابن سعد الساعدی. سہل کہتے ہیں کہ میں شام میں اس وقت آیا جب قیدیوں کا قافلہ شام آ رہا تھا. تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے آج کوئی بہت بڑا فیسٹیول ہے, پورا بازار سجا ہوا اور لوگ بہت خوشیاں منا رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ آج ایسا کیا دن ہے, تو کسی نے مجھے کہا باغی فوج ماری گئی اور اس کے گھر والے قیدی بنا کے لائے جا رہے ہیں. سال کہنے لگا میں بھی کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا سب سے پہلے کچھ سروں کو لائے, ڈھول والے آئے, ڈھول بجے, نقار والے آگے نکلے, ان کے پیچھے کچھ سروں کو نیزوں میں لایا گیا. کہتے ہیں ان کے پیچھے میں نے دیکھا کچھ لوگ لال جھنڈے لے کر آئے. وہ جب آگے گزرے میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا. کہہ رہے وہ عورتیں گزری, میں نے دیکھا کہ ایک اور سر کو لے کے آیا گیا, اور اس کے پیچھے ایک کوئی جوان تھا جو کہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں موجود تھا, توق اس کے گلے پہ لگا ہوا تھا. کہنے لگے مجھے جستجو ہوئی ہے کون ہے. میں گیا آگے اور میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. اس قیدی سے میں نے پوچھا تم کون ہو. کہتے ہیں جیسے میں نے سوال کیا امام نے آیت تطہیر کی تلاوت کی. اب یہاں پہ سال پریشان ہوئے اور جا کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اس آیت کی تلاوت کیوں کرتے ہو, تم ہو کون. یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب رسول اللہ اپنے اہل بیت کو چادر میں لیے بیٹھے ہوئے تھے. سہل نے پھر ان سے پوچھا تم کون ہو. امام نے آیا مودت کی تلاوت کی کہ اللہ کے رسول ان سے کہہ دو مجھے کچھ مودت نہیں چاہیے سوائے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے اس کے سوا کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو. سہل نے ان سے کہا کہ یہ آیت تم نے کیوں تلاوت کی, یہ تو اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے تھی. امام نے اس پر ایک اور آیت تلاوت کر دی. امام نے کہا اور یہ وہ ہیں جو غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو کھانا کھلاتے. اب اس پر سہل رو پڑے اور پوچھا تم کون ہو, تم وہ آیتیں کیوں تلاوت کر رہے ہو جو اللہ کے رسول کے خاندان کے لیے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے سہل کی طرف دیکھا اور پوچھا سہل کیا تم حسین کو جانتے ہو. انہوں نے کہا ہاں, حسین کو تو میں نے گودوں میں پالا. انہوں نے کہا تم علی بن حسین کو جانتے ہو. انہوں نے کہا ہاں, علی تو حسین کا بیٹا ہے, میں جانتا ہوں. تو امام نے روتے ہوئے کہا سہل میں علی بن حسین ہوں, اور وہ جو سر دیکھ رہے ہو وہ میرے بابا حسین کا سر. سہل کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں نے سوچا میں امام کے لیے کچھ کروں. انہوں نے امام سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. امام نے کہا مجھے ایک کپڑا خرید کر لا دو. سہل کہتے ہیں میں کہیں سے وہ کپڑا لے کر آیا. میرے ذہن میں تھا کہ شاید امام اپنا جسم اس سے ڈھانکنا چاہیں گے. سہل کہتے ہیں میں نے وہ کپڑا امام کو دیا. امام نے وہ کپڑا لیا اور اپنے توق اور گردن کے بیچ میں لگا دیا. سہل کہتے ہیں میں نے پوچھا امام سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. امام کہتے تھے کہ توق میری گردن کاٹے جاتا ہے, اتنا گرم ہو رہا تھا توق کہ میری گردن اس سے کٹ رہی تھی, اس لیے میں نے توق اور گردن کے بیچ میں سے کپڑا پھنسا دیا. جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں اپنے کردار کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوئے تو اس وقت کا خلیفہ ولید بن عبد الملک امام سے جالس ہو گیا اور اس نے امام کو کسی طرح سے زہر دلوا دیا. اب امام کا وقت آخر چل رہا تھا اور امام محمد باقر علیہ السلام امام کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. امام جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے امام کے سینے پر سر رکھا امام رونے لگے. امام باقر نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ بابا آپ کیوں روتے ہیں, اتنا کیوں روتے ہیں. تو امام نے کہا باقر جب ایک باغ مرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کا سر اس کے سینے پر. انہوں نے کہا بیٹے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کے سینے پر اس کا سر. امام محمد باقر نے کہا ہاں. کہا باقر اور ایک میرا بابا ہے کہ جب اس کا وقت آخر تھا تو اس کے سینے پر شمر بیٹھا ہوا اور شمر نے میرے بابا کو ایسے ذبح کیا جیسے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا تھا.
سر کے پیچھے سے چھری چلا کے میرے بابا کو ذبح ماتم ہے اسے. یا حسین